بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک جو بیماری کو لے کر کے کوہرام برپا ہے، اس سے ہر ایک انسان پریشان ہے، اور اس شہر گڑگاؤں کے اندر بھی کچھ صورتحال ایسی ہے کہ سرکار پرشاسن اس کو لے کر کے بہت فکر مند ہے۔ اسی سلسلے میں آج ایک میٹنگ ہوئی اور کچھ تدبیریں سامنے آئیں۔ ایک بات واضح کر دوں کہ اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب کوئی آفت و مصیبت آتی، حتیٰ کہ اگر تیز آندھی بھی چلتی تو خود اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے جاتے، اور ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آفت، بلا، عذاب خداوندی آئے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ اور تعلق اور مضبوط کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو، اس وبا کو، اس بیماری کو، اس مصیبت کو ہٹا دے، ٹال دے۔ مگر یہ ایسی مصیبت، ایسی بیماری اور ایسا عذاب آیا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگوں کا گناہ اس حد تک بڑھ گیا، اور اللہ سے دوری اس حد تک بڑھ گئی، مسجدوں سے دوری اس حد تک بڑھ گئی کہ اب مسجدوں تک کی بات آ گئی کہ مسجدوں میں بھی اجتماع نہ ہو، جمعے کی نماز کثیر تعداد میں نہ ادا کی جائے، اس طرح کی باتیں سامنے آئیں۔ اور اگر حکومت کی طرف سے یا ڈاکٹروں کی طرف سے انسانوں کے صحت یابی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اگر کوئی تدبیر اختیار کی جائے، کوئی راستہ بتایا جائے، تو وہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ پھر تو ہم توکل کے خلاف کر رہے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کا کیا مطلب؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ نظر دوسری طرف یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں نے کتنا غلط کر لیا، اپنے رب کو کتنا ناراض کر دیا، اللہ سے کتنی دوری اختیار کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے مسجدوں، اپنے گھر سے بھی ہم کو محروم کر دیا۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے، اللہ تعالیٰ کے بن کے رہتے، اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ زندگی کے اندر لاتے، تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور ہم خود جانتے ہیں، ہم خود اپنا جائزہ لیں، اپنے محلوں کا، اپنے گھروں کا، اپنے شہروں کا، پورے ملک کا جائزہ لیں۔ مسجدوں کے اطراف میں جو دکانیں ہیں، مسجدوں کے اطراف میں جو گھر ہیں، وہ کس طرح سے مسجدوں کو آباد کر رہے تھے، ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال شہر گڑگاؤں کے اندر بھی آج جو ایک میٹنگ ہوئی، اس میں یہ بات نکل کے آئی ہے سامنے کہ شہر گڑگاؤں کی مسجدوں میں جمعے کی نماز کے لیے اجتماع نہیں ہوگا، یعنی مسلمانوں کو جمع نہیں ہونا۔ اب جب مسلمان جمعے کی نماز کے لیے نہیں آئے گا تو کیا کرے گا؟ کیونکہ بہت افسوس کی بات ہے، رہ سے کہ ایک جمعے کی نماز ہی تو پڑھ رہا تھا 90% مسلمان، 10% 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے، اور 90% مسلمان جمعے کی نماز پڑھ لیتا تھا، اب وہ اس سے بھی محروم۔ تو یہ محروم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہی ہے کہ ہم نے اتنی دوری بنائی کہ اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا۔ اور پرشاسن کی طرف سے اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ ہمیں اس کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ یہ بیماری ان کے کہنے کے مطابق ایک پھیلنے والی ہے، لگنے والی ہے، اور جو دیکھا گیا ہے، جو سامنے آیا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے
ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ تدبیر اختیار کرنی پڑے گی، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے شہر گڑگاؤں کی جو مندر ہیں ان مندروں کو بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے اور اس کے اندر بھی اجتماع نہ ہو، شیتلا ماتا مندر ہو اور مندر ہوں، ان کو کہہ دیا گیا۔ اسی طرح سے شہر گڑگاؤں کے اندر جو گردوارے ہیں، جو چرچ ہیں، ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ وہاں اجتماع نہ ہو۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی بلایا گیا کہ جب وہاں پر اجتماع نہیں ہو رہا ہے تو مسجدوں کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر کوئی نمازی آئے اور اس کو یہ بیماری ہو اور اس کی وجہ سے دوسرے کو بیماری لگے، تو اس طرح ایک بیماری کے کئی لوگ شکار ہو جائیں گے اور جس کو پکڑ پانا اور اس کا علاج کر پانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس نوعیت کو، اس شکل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ مسجدوں کے اندر جمعے کی نماز اس طرح بھاری تعداد میں ادا نہیں کی جائے گی۔ تو اب میری درخواست ہے گڑگاؤں کے مسلمانوں سے کہ اس شہر کے اندر مسجدوں میں نہ آئیں، تو یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے، بہت رونے کا مقام ہے اور ڈرنے کا مقام ہے، اور اپنے گھروں کو ہم لوگ مسجد بنائیں اور بنا کے دکھائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنے گھروں کے اندر عبادت خانہ بنائیں، جس طرح سے ہم مسجدوں کے اندر جا کر کے عبادت کرتے تھے ویسے اپنے گھروں کے اندر ہم عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور یہ جمعہ خود میں اپنے گھر کے اندر ادا کروں گا، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں شہر گڑگاؤں کے مسلمانوں سے کہ جہاں بھی ممکن ہو 10-20 لوگ اکٹھے ہو کر کے جمعے کی نماز اگر پڑھ سکتے ہوں جمعے کی نماز پڑھ لیں، جیسے یہاں پر فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، ہاسپٹلوں کے چھتوں پر یہاں جمعہ ہوتا آیا ہے کیونکہ مسجدیں کم ہیں، تو اسی انداز میں اگر یہاں جمعہ پڑھ سکتے ہوں 10-20 آدمی تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی جگہ پر جمعہ پڑھ لیں۔ بڑا مجمع کہیں نہ کریں کہ 60-70-100 آدمی، 500 آدمی ہرگز اکٹھے نہ ہوں کہیں پر، کیونکہ سرکاری طور پر سرکار کی طرف سے اس کی ممانعت ہے، اور ہمارا یعنی دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم مانیں، اور اگر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وقتی طور پر ہم اس سے باز رہیں کہ بھاری تعداد میں کہیں جمع نہ ہوں تو رک جانے میں بہترائی ہے۔ کوئی ناجائز حرام ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ سے دوری کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ ہمیں موقع ملا ہے توبہ کا، ہمیں موقع ملا ہے اپنے گھروں کو مسجد بنانے کا، ہمیں موقع ملا ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو جتنا ہو سکے ہم ان دنوں میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، اللہ کے قریب آنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے ہم اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور جو جمعے کی نماز بھی ہے اگر کہیں جمعہ پڑھانے والا نہیں ہے تو ظہر کی نماز ادا کریں، امام نہیں ہے تو فرداً ایک ایک آدمی الگ الگ اپنی تنہا نماز ادا کر سکتا ہے ظہر کی، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب یہ کوئی شہر کا کوئی مفتی یا کوئی عالم یا کسی امام کی بات نہیں ہے، یہ سرکاری طور پر بات ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اور اس کو ماننے میں بہترائی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہیں سے کوئی بیماری اللہ نہ کرے مسجد کے ذریعے، اللہ نہ کرے یا کہیں سے بھی بیماری لے کے آیا اور مسجد کو بدنام کر دیا گیا تو مسجد کو بند کرنے کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ ایسا ہم کو یعنی بتایا گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے مسجدوں میں اللہ نہ کرے کبھی تالا لگ جائے، تو مسجدیں کھلی رہیں گی، وہاں پر جا کر کے ہم لوگ فرداً عبادت کر سکتے ہیں انفرادی طور پر، لیکن اجتماعی طور پر جیسے جمعے کی نماز ہوا کرتی تھی 1000 2000 500 آدمی کی شکل میں، وہ ابھی نہیں ہوگی فی الحال 31 تاریخ تک۔ اس کے بعد پھر جیسا ماحول رہے گا اور جیسی فضا رہے گی اور جیسی باتیں آئیں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن میرے اس ویڈیو کے ذریعے
اور اپنی اس بات کے ذریعے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، صرف گڑگاؤں کے نہیں بلکہ پورے عالم کے مسلمانوں سے، کہ یہ ہماری اللہ سے دوری کی وجہ تھی جو آج ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے، کہ اللہ نے خود ہمارا مسجد میں جانا روک دیا اور بند کر دیا۔ اب ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، تاکہ اللہ اپنے اس عذاب کو ہٹا دے اور دوبارہ اپنے گھر کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے، تو آ کے ہم جا کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں، دین کی محنت کرنے والے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس مشکلوں کو آسان کر دے، اور جو یہ بیماری ہے اس کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔